ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ محمد علی جو پی ٹی آئی کا ہے، یہ خان صاحب کے لیے بڑکے تو اس نے بھی اسمبلی ہال کے اندر کھڑے ہو کر بہت ماری ہیں، ہم یہ کر دیں گے جی، ہم وہ کر دیں گے، لیکن کیا کرایا اس نے بھی کچھ نہیں۔ اور اب یہ حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر اس کو پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا تو اسے کچھ نہ کچھ مزاحمت کرنی چاہیے تھی اپنے طور پر، لیکن اس کے سامنے بکرا منڈی لگی رہی، ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی، لیکن اس نے کیا کیا خاک۔ اب یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، تم اپنا بتاؤ، تم نے اپنے طور پر خان صاحب کے لیے کیا کیا؟ خود اس نے تو کچھ کیا نہیں ہے، اب یہ بیٹھ کے ادھر باتیں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب جو ہیں یہ عمران خان کی نظر میں آ جائیں گے، یہ جتنے بھی جو ہیں دگڑ دلے بنے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ دیر تک دو نمبری چلتی نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس نے حامد میر کے پروگرام میں کیا باتیں کی ہیں۔ کیا تھا میں کہا خان صاحب، یہ کہا جاتا ہے یوتھ کی جماعت ہے تو آپ کی کور کمیٹی میں تو نہ علی ہے، نہ مراد ہے، نہ شہریار بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اور مراد سعید صاحب کو شامل کیا، اور مہینے ڈیڑھ دو مہینے بعد شہریار بھائی بھی آ گئے، افریدی صاحب۔ تو ہم بڑا آرگیومنٹ خان صاحب سے کرتے تھے اور بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا۔ بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے اس زمانے میں جماعت میں، جسٹس وجی الدین صاحب جیسے لوگ موجود تھے، ان سے بڑا سیکھا بھی اس زمانے میں۔ لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں، میر صاحب، چیزیں ساری پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب سے کوئی گلہ اس وقت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی 700 دنوں سے ایک ہیرو، پالیٹکس اپارٹ، میر صاحب سیاست کو ایک طرف رکھیں، بھول جائیں کہ وہ آدمی چیئرمین تحریک انصاف ہے، بھول جائیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہا ہے، ہیرو ہے اس قوم کا، ہیرو ہے۔ اور ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قدیر خان صاحب کو دیکھ لیں، خان صاحب کو دیکھ لیں، جو ہیرو بنتا ہے قوم کے دلوں میں، اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان سے گلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو اگر ہم زیادہ انکلوسیو کرتے تو یہ جو کارکنوں میں ایک کل میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میری خواہش تھی کہ وہ آتے، لیکن ظاہر ہے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ عرفان صاحب نہیں آ سکے، عرفان سلیم صاحب، لیکن ان کے جو ٹپک تھے، آنسو تھے، اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی قدر کرنی ہوگی تحریک انصاف کو۔ ہر جماعت کا ورکر جب روتا ہے، میر صاحب، ورکر کو رونا نہیں چاہیے، ورکر کو رونا نہیں چاہیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ ہمیشہ ان کے کلمہ خیر کہتے ہیں، اور مراد سعید صاحب کافی عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں، آج وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ سینٹ کے ممبر کے طور پہ حلف لینے آ جائیں یا غائب رہیں؟ نہیں، ان کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کو لگے کہ وہ آ سکتے ہیں تب آنا چاہیے۔ مراد پاکستان کی مڈل اور لوور مڈل کلاس کا ہوپ ہے، ایسے ہوپس کو جو ہے ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو اگر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے نہیں آئیں گے سینٹ، تو ایک مخصوص عرصے کے بعد ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، ہاؤس آف فیڈریشن جو سینٹ آف پاکستان ہے، پلس خیبر پختونخوا ان کی ہماری سیکیورٹی حکومت کو خطرہ ہے یا ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرا ان سے ابھی رابطہ نہیں ہے، اور میں نے رابطے کی کوشش بھی نہیں کی کہ خدا نخواستہ میرے فون کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہاؤس آف فیڈریشن، جب میں کہتا ہوں سینٹ آف پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی لائف اور ان کی سیکیورٹی کو انشور کریں۔ باقی کیسز ہیں، ہم سب نے بھگتے ہیں، میں نے بھی ملٹری کورٹس کا وہ جو ہے وہ میرے پہ بھی ملٹری پرچہ تھا، وہ 780 جو ہے سیکرٹ ایکٹ کا، وہ شکر الحمدللہ ڈسچارج ہو گیا۔ چیزیں ہم سب نے فیس کی ہیں، وہ بھی کر لے گا، لیکن اس کی زندگی اہم ہے۔ دیکھیں، میں اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ارشد شریف صاحب کا نعم البدل ہے، آپ مجھے بتائیں ہے؟ کیا حامد میر کا نعم البدل ہے اس ملک کے پاس؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں فیصلہ کن کہ جب ہم جیسے لوگوں کے نعم البدل نہیں ہیں، تو آپ کے پاس عمران خان کا نعم البدل ہے؟ آج کیا فلسطین عمران خان کو پکار نہیں رہا؟ فلسطین کی حالت دیکھیں، کوئی امت مسلمان ایک بندہ ہے۔ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بن گئے ہیں اور وہ حلف اٹھانے کے لیے ایوان میں نہیں آ سکتے، تو پھر ان کو سینیٹر بنوانے کا کیا فائدہ؟ کیوں؟ دیکھیں، ریاست انشور کرے، ان کی لائف انشور کرے، ان کی لائف سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، باقی کیسز ہیں وہ فیس کر لیں گے، نہ ڈرا دیں۔ دیکھیں نا، اسحاق ڈار صاحب جب بنے تھے سینیٹر تو وہ پاکستان سے باہر تھے اور کافی عرصے تک وہ نہیں آئے حلف اٹھانے کے لیے۔ میر صاحب،
آپ دن کو رات سے کمپیئر کرتے ہیں. کہاں نوجوانوں کی ہوپ امید مراد سعید اور کہاں نوجوانوں کی ہوپ مراد سعید جو ہے وہ ہوپ جو ہے وہ اگر نوجوانوں کے سامنے آگے کھڑی ہوگی تو وہ اس کو گلے لگائیں گے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ریاست انشور کرے, ہوپ اگر انڈر گراؤنڈ ریاست میر صاحب انشور کرے کہ مراد سعید جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی زندگی کو ایک آنچ بھی نہیں آئے گی, وہ کل سامنے آ جائے گا. میں اپنے دل سے میں کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے؟ ظاہر ہے اس کو تھریٹ ہوں گے. یو آر ناٹ شیور. تبھی تو دیکھیں ہماری اپنی حکومت ہے, ابھی تک وہ فرنٹ پہ نہیں آئے, اس کی وجہ ہوگی نا, اس کا بہتر ادراک ان کے پاس ہے. دیکھیں کچھ آپ کے کولیگ ہیں, ساتھی ہیں, نام لینا شاید مناسب نہیں, ان کو کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا؟ کیا وہ ہم سے آپ سے یا مجھ سے کم محب وطن ہے؟ مسئلے ہیں نا لوگوں کو, مسئلے ہیں نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ اپنی جو تحریک ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست اس کا کلائمیکس ہے, جی, اس کے بارے میں آپ کتنے پورے اعتماد ہیں کہ واقعی 5 اگست کو ایک کلائمیکس نظر آئے گا؟ دیکھیں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی ڈیٹ کے حق میں نہیں ہوں کہ اس ڈیٹ کو خان نکل آئے گا. 5 کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ 5 کو تحریک پیک پہ ہوگی یا فل ایفرٹ ہوگی, لیکن 5 کے بعد بھی میر صاحب اس تحریک نے آگے بھی چلنا ہے, اس تحریک نے آگے بھی جانا ہے. 5 کو پیک ہوگی اور اس کے بعد آگے بھی جانا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی تحریک ہے. خان صاحب کے نکلنے کے بعد بھی اس تحریک کے اصل مقاصد کی طرف ہم نے جانا ہے. یہ تحریک کا انجام تو پتہ نہیں, اللہ خیر سے کرے, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے الٹیمیٹ مقاصد کیا ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے تو جب شروع کی تھی اس وقت تو چیزیں اور تھی, لیکن اب جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں, اب تو سب سے پہلے اس آئین کی پراپر عملداری ہی اگر ہو جائے, اگر جمہوریت کی بقا اسی میں ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی آپ کے ساتھ کیا رول آف لا, آپ کے ساتھ آئین اور قانون کی حکمرانی, اور ایک اور چیز سول سپریمیسی. لیکن یہ سول سپریمیسی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپوزیشن میں ہمیشہ ہم جماعتوں کو یاد آتی ہے, جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر سول سپریمیسی کو ہم بحریہ اوقیانوس بھیج دیتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں, تو آج جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں ایک آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, کمپرومائز کیا ہے. حکومت اور اپوزیشن, وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ یہاں پہ حکومت ہے, اور جو وہاں پہ حکومت ہے وہ یہاں پہ اپوزیشن ہے. تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, ان کے بھی بندے کامیاب ہو گئے, آپ کے بھی کامیاب ہو گئے. آپ اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کرتے تو کچھ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید 1-2 سیٹیں زیادہ لے سکتے تھے. اس پہ بڑی تفصیل سے بحث ہوئی, اس بحث میں نہیں جاتا. پولیٹیکل کمیٹی میں 2-3 میٹنگز شاید اس پہ ہوئی ہیں, لیکن اصل چیز ان سیٹوں سے بھی زیادہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اگر یہ بکر منڈی لگتی, خدا نخواستہ لگتی, کیونکہ لوگوں نے تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے تھے, آپ کو پتا ہوگا, وہ حرام کا مال شکر ہے واپس لے جائیں گے. لیکن میری بات سنیے, کیا صرف پیسہ ہی چل رہا تھا یا چل رہا ہے؟ ڈنڈا نہیں چل رہا, تھریٹ نہیں ہے. اپنے عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے ممبران کی حفاظت کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کمپرومائز کیا اس کے پیچھے ڈنڈا ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. اپنے ممبران کی حفاظت, اپنی حکومت کی حفاظت. آپ کے پاس مرزا آفریدی صاحب جیسا آدمی ہے جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے ساتھ آیا, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا. تو آپ کو کیوں ہارس ٹریڈنگ سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو خود ہارس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. بریک لے لوں؟ ضمیر فروش اور ضمیر خرید جو بھی ہو, دونوں پہ لعنت.